السلام علیکم۔ تین بڑے آدموں پر حکومت کرنے والے حضرت عمر بن عبدالعزیز جب گورنر تھے تو ان کے 60 اونٹ ان کے خزانے کی چابیاں اٹھایا کرتے تھے، لیکن جب ابھی امیر المومنین بنے تو گھر میں اتنے فاقے آ گئے کہ جب عید کا موقع آیا تو کسی کے پاس پہننے کے لیے نئے کپڑے نہیں تھے۔ تو زوجہ محترمہ نے ان کو بولا کہ آپ جائیں اور اپنی اس مہینے کی جو آپ کی تنخواہ ہے وہ بیت المال سے ایڈوانس لے کے آ جائیں۔ جب بیت المال میں پہنچتے ہیں تو بیت المال کا جو امیر بنا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں کہ مجھے ایک منتھ کی جو میری تنخواہ ہے مجھے ایڈوانس میں چاہیے۔ تو بیت المال کا جو ہوتا ہے بیت المال کا جو وہاں پہ سربراہ ہوتا ہے وہ ایک کاغذ نکال کے دیتا ہے، وہ کاغذ ان کو نکال کے دیتا ہے، کہتا ہے کہ اس پہ لکھ کے دیں کہ کیا آپ ایک مہینے تک زندہ رہیں گے، کہ اگر آپ اس پہ لکھ کے دیتے ہیں کہ آپ ایک مہینے تک زندہ رہیں گے تو میں آپ کو بیت المال سے آپ کی ایک مہینے کی سیلری دے دیتا ہوں۔ یہ اس دور کے قانون تھے۔ جب وہ یہ بات سنتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور خاموشی سے واپس گھر میں آ جاتے ہیں اور اپنی بیوی کو سارا ماجرا سناتے ہیں۔ جب بیوی کو سارا ماجرا سناتے ہیں تو بیوی بھی صبر کا سکھ لے لیتی ہے اور خاموش ہو جاتی ہے۔ جب عید کا دن ہوتا ہے تو سارے بچے باہر ان کے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کی حضرت عمر عبدالعزیز جو تھے ان کے جو اولاد تھی وہ 12 بیٹیاں بیٹے تھے، یعنی کہ 12 بیٹیاں بیٹے تھے۔ جب عید کا دن ہوتا ہے تو ان کے بیٹے جب ان کو عید ملنے کے لیے آتے ہیں سب کو پھٹے پرانے کپڑے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب ان کے بیٹے وہاں پہ ایک تاریخی الفاظ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بابا آپ نے ایک بات کی ہے جو بہت اچھی کی ہے کہ آپ نے اب ہمیں یہ ہے کہ کسی کا حق تو نہیں کھلایا، کیونکہ اگر آپ ایڈوانس سیلری بھی لے لیتے آپ بیت المال سے پیسے خود بھی لے سکتے تھے، آپ کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں تھا، لیکن آپ نے ہمیں حق حلال کھلایا، حق حرام نہیں، کبھی بھی حرام نہیں کھلوایا۔ اور جب وہ اپنی بیٹیوں سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کی بیٹیاں بھوک کی وجہ سے ان کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا تو انہوں نے اپنے منہ ڈھانپے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب انہوں نے منہ اپنے ڈھانپے ہوئے ہوتے ہیں تو حضرت عمر عبدال بن عزیز وہاں کی جو ان کی خادمہ ہوتی ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ میری بیٹیوں نے منہ کیوں چھپایا ہوا ہے؟ تو ان کو خادمہ بتاتی ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تو آپ کی بیٹیوں نے پیاز کے ساتھ کھانا کھایا ہے، یعنی کہ پیاز کے ساتھ کھانا کھایا ہے، اور ان کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے اور یعنی کہ بو آ رہی ہے ان کے منہ سے، جس وجہ سے انہوں نے اپنے منہ ڈھانپے ہوئے ہیں کہ ہماری وجہ سے ہمارے والد صاحب کو ہمارے منہ کی اسمیل یعنی کہ بدبو نہ آ جائے۔ یہ تھا حضرت عمر عبدالعزیز کا دور۔ ایسے حکمران ہم لوگوں میں پیدا ہوئے ہیں کہ اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ایسے حضرت عمر عبدالعزیز جیسے حکمران عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔